اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الضحیٰ، یہ قرآن پاک کی 93 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں، اور اس کے پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان اور رنجیدہ ہو گئے تھے، اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوتا تھا کہ کہیں مجھ سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو سرزد نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو تب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا تھا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی مصلحت کے سبب روکا گیا ہے، نہ کہ کسی ناراضگی کے سبب، اور اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری ہونے میں کار فرما ہوتی ہے، یعنی دن بھر کی تھکن جو ہے وہ رات آنے کے بعد اس کو اتارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متواتر پڑتی رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہ کر پاتے، اس لیے کچھ عرصے تک وقفہ دے دیا گیا تھا تاکہ آپ کو کچھ سکون میسر آ سکے۔ یہ انتہائی ابتدائی دور کا وقت ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائیے، قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جبکہ اس کا سکون و سناٹا پوری طرح چھا جائے۔ اس میں ضحیٰ کا مطلب روز روشن ہے، جبکہ سجا کا مطلب رات کے لیے استعمال ہوا ہے، جس میں صرف تاریکی ہی نہیں بلکہ سکوت اور سکون بھی طاری ہونے کا مفہوم شامل ہے، یعنی دن بھر کی جو حرکات و سکنات کے بعد رات کا جب سناٹا چھا جائے، تاریکی چھا جائے تو ہر چیز کو قرار آ جائے، ہر چیز ٹھہر جائے۔ اسی طرح سے انسان کی تگ و دو جو دن بھر جاری رہتی ہے اس کو بھی سکون مل جائے رات کے آ جانے کے بعد۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پروردگار نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ نبوت کے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز ہونے کے بعد شروع میں وحی تاخیر سے آتی تھی اور پھر کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، جس پر ابو لہب کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ان صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید رنج و غم کی کیفیت میں تھے کہ یہ وحی کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تسلی دی بلکہ منایا ہے کہ جس طرح دن و رات اپنی حکمت سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، اسی طرح سے وحی کے آنے اور رک جانے میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ ضحیٰ عربی میں دن کے چڑھنے کو کہتے ہیں، جس وقت روشنی چڑھ جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آیت 4 اور 5 میں کہا جا رہا ہے، اور یقیناً ہر بعد والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی جب صرف مٹھی بھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کامیابی تو دور دور تک نظر نہ آتی تھی، اور مکے میں شمع اسلام اس طرح سے روشن تھی کہ چاروں طرف سے اس کو بجھانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا برابر بھی پریشان نہ ہوں، ہر بات کا دور پہلے والے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت، طاقت، عزت و قدر ملتی ہی چلی جائے گی، اور یہ وعدہ صرف اور صرف اس دنیا تک کے لیے ہی محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی جو مقام و مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی کہیں زیادہ ہوگا جو دنیا میں حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ آیت 6 اور 7 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رستے سے بے خبر یا ناواقف پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے اور ناراض ہونے کا تو کیا ہی سوال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیدائش ہی یتیمی کی حالت میں ہوئی، میں بھی نہیں آئے تھے کہ ان کے والد ماجد اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور والدہ کا سایہ بھی 6 سال کی عمر میں اٹھ گیا، اور اس کے بعد ان کی کفالت ان کے دادا عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں وہ بھی چل بسے،
اور پھر اس کے بعد ان کی پرورش ان کے حقیقی چچا ابو طالب نے کی، اور کفالت کی ذمہ داری ایسی ایسی بڑھتی، ایسی محبت کا برتاؤ کیا کہ کوئی باپ بھی اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ نبوت کے بعد ہی قوم کے جب آپ کی دشمن ہو گئی تھی، اس وقت 10 سال تک صرف وہی آپ کی حمایت میں سینہ سپر رہے تھے۔ عرب کے دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایسے ہی تھی جیسے ایک اکیلے درخت کی حیثیت ایک صحرا میں ہوتی ہے، جس درخت کی اپنی قوت، اپنی صلاحیت پورا باغ پیدا کر دینے کی ہو، مگر وہ جاہل معاشرہ اس شخص کی صلاحیتوں سے بہرہ مندی نہ ہو رہا ہو، مستفیدی نہ ہو رہا ہو۔ اور پھر یہ کہ آپ وحی نازل ہونے سے پہلے احکام شریعت سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی اور آپ کو راہ راست اور ہدایت کے راستے پہ لگا دیا۔ آیت 8، 9، 10 میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پہ سختی نہ کریں اور سائل کو مت جھڑکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور ان کی وراثت میں ایک اونٹنی اور ایک کنیز تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور کی زندگی بھی افلاس کی حالت میں گزری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال تجارت کے غرض سے لے جانا، صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کا دور تو یتیمی سے گزرا ہے، آپ یتیمی کے دور سے تو بہت اچھی طریقے سے واقف حال ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی یتیم کے ساتھ کوئی سختی نہ سرزد ہو جائے، اور وہ سائل جو کہ آپ سے سوال کرے تو آپ اس کو جھڑکے مت، اگر ہو سکے تو مدد کر دیں، اور اگر نہ ہو سکے تو معذرت کر لیں۔ آخری آیت 11 میں کہا جا رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی نعمت ہے اس کا خوب تذکرہ کرتے رہا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 سال تک غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر میں مشغول رہے کہ راستہ کیا ہے فلاح کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا۔ یہ سورہ مایوسی کا علاج ہے اور توڑ ہے، جب انسان پہ کبھی مایوسی طاری ہو جائے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ اللہ نے کس قدر رحمتیں اور نعمتیں اس پر اتاری ہیں، تمہارے خوشی کے اور شکر کے اس کے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور ہم سب پر کیے ہیں، یعنی ہر ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ تو پھر وہ خوشی اور جو شکر کے آنسو ہیں وہ سارے آنسو بہا دیں گے اس مایوسی کو جو انسان کے اوپر مایوسی اور طاری ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔